الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب اردو ترجمہ اور تفسیر۔ آج 21ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ آیت اور لاسٹ آیت پڑھنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اسی رکوع میں پارہ نمبر 22 کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ تو سورۃ الاحزاب آیت نمبر 27 سے ہم نے پڑھ لیا تھا، آیت نمبر 28 سے آج باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ تاکہ میں تمہیں مال دوں اور تمہیں اچھی طرح چھوڑ دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ بیسیکلی ان آیات کا پس منظر جاننا ضروری ہے تاکہ تفسیر بہتر طور پر سمجھ آ سکے۔ واقعہ ایلا کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی گزر چکا ہے کہ ایلا کسے کہا جاتا ہے۔ وہ لیکچر کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ وہ لیکچر کو سن لیجیے گا تاکہ بہتر کانسیپٹ معلوم ہو۔ پس منظر جاننے کے لیے ہمیں اس آیت کے نزول کو دیکھنا پڑے گا، سورہ کے نزول کے زمانے کو دیکھنا پڑے گا۔ تو بیسیکلی یہاں سے جو پورا مضمون شروع ہوتا ہے ان آیات سے، وہ بیسیکلی ازواج مطہرات سے خطاب ہے، لیکن ظاہری طور پر مسلمات جو مؤمنات ہیں امت کی، ان کے لیے ازواج مطہرات کی زندگی کو کس طرح سے اسوہ بنایا گیا اور ہمیں ان کی زندگی کو فالو کرنا ہے، ان کو کیا انسٹرکشنز دی گئیں، ان کے اسوہ کو کس طرح سے قرآن میں بیان کیا گیا تاکہ آنے والی امت کی جو مائیں، بیٹیاں، بہنیں ہیں، وہ کس طرح سے ان کو فالو کر سکیں اور دین کے احکامات پر گامزن ہو سکیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، آپ کی زندگی رول ماڈل ہے، آپ کی پرسنالٹی رول ماڈل ہے، لیکن اسپیسیفکلی ہم اگر دیکھا جائے خاص طور پر تو جو خواتین ہیں وہ کسے فالو کریں؟ اللہ کے نبی کی سنت، ان کی احادیث تو بالکل 110% مشعل راہ ہیں، لیکن ٹو فالو ہمیں کس کو دیکھنا ہے؟ رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ مؤنث ہونے کے ناطے سے ہمیں ہمارے لیے، خواتین کے لیے اسپیشلی ازواج مطہرات کی زندگی کو رول ماڈل بنا کر پیش کیا گیا۔ اب اس سورہ کو دیکھا جائے تو سورہ نور کے نزول کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی۔ سورہ نور میں خواتین کی عائلی زندگی، پرسنل لائف، گھریلو لائف، کس طرح سے کسی سے مخاطب ہونا ہے، گھر میں کس طرح سے رہنا ہے اور کسی کے گھر میں کب داخل ہونا ہے وغیرہ وغیرہ، کن کے سامنے عورت پردہ کرے گی، کن کے سامنے عورت کو پردہ نہ کرنے کا اختیار ہے، عورت کا پردہ باپ سے، بھائی سے کتنا ہے، خاوند سے کس طرح سے وہ اس کے سامنے آ سکتی ہے، ایسیکٹرا ایسیکٹرا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم نے پڑھ لی۔ محرم اور نامحرم کا کانسیپٹ ہمیں سورہ نساء میں بھی مل گیا، ہمیں سورہ نور میں بھی ہم پڑھ کے آ گئے۔ اب یہ سورہ زمانے کے اعتبار سے غزوہ احزاب اگر 5 ہجری میں ہوا تو یہ 6 ہجری کے جو ڈیوریشن ہے اس میں یہ نازل ہوئی سورہ۔ اور اس سے پہلے عرب کی خواتین میں کیا رواج تھا؟ اول تو پردے کا ہی رواج نہیں تھا، اور رہا سہا اگر کہیں پردہ موجود تھا جو اچھے گھروں کی خواتین کرتی تھی تو وہ چادر تو اوڑھ لیا کرتی تھی، لیکن اس سے سر کو ڈھانپنا یا چہرے کو ڈھانپنا اس طرح سے عام نہیں تھا جس طرح سے اسلام نے خواتین کو حکم دیا۔ تو یہ اہتمام خواتین نہیں کرتی تھیں، اور بالکل اسی طرح سے گھر کے اندر آتے وقت بھی کوئی خاص اہتمام نہ ہوتا، کوئی بھی آ جاتا تھا، یعنی محرم نامحرم کا جو خاص کہہ لیں کہ ایکسپلینیشن جو اسلام نے باؤنڈریز دی سورہ نور وغیرہ میں، تو اسی طرح سورۃ الاحزاب میں بھی اس کی ڈیٹیلز آئیں۔
ٹھیک ہے، یعنی اس دور میں، عرب دور میں گھروں کے اندر بھی غیر محرم مردوں کا بے تکلف آنا جانا لگا رہتا تھا. تو اسلام نے یہ باؤنڈریز کریٹ کی، کسی کی پرسنل لائف میں اس کو کسی دوسرے پرسن کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو کسی کے گھر بلا اجازت داخل ہونے کی، کسی کے روم میں، لیونگ روم میں داخل ہونے کی بغیر پرمیشن کی اجازت نہیں ہے، اور کن اوقات میں داخل ہونا ہے، کن اوقات میں نہیں کسی کے گھر جانا، اور خواتین کو ہر سیلف کس طرح کسی کے سامنے آنا ہے. وہ چیزیں میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں، سورہ نساء، اس کے بعد سورہ نور، اور یہاں 6 ہجری کے ڈیوریشن میں غزوہ احزاب کے موقع پر، اور اس کے بعد جب یہ آیات کا نزول ہو رہا تھا سورۃ الاحزاب کے، تو اس میں بیسیکلی بتایا گیا کہ خواتین کو مردوں سے پردہ کرنا ہے، خواتین کو کس طرح سے رہنا ہے، اور ایسے میں ازواج مطہرات ان کو رول ماڈل بنایا گیا. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر جیسے کہ گزرا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے بعد ازواج مطہرات کا یہاں پر خصوصی طور پر ذکر کر کے گویا کہ یہ بتایا گیا کہ ان کے کردار کو دنیا بھر کی عورتوں کے لیے اسوہ بنانا مقصود ہے. یعنی جس طرح حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات امت کے لیے اسوہ حسن ہے، عین اسی طرح آپ کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان کی جو خصوصی طور پر پرسنالٹیز ہیں وہ خواتین امت کے لیے مثال اور نمونہ ہیں. تو اب ان آیات کی طرف ہم واپس چلے جاتے ہیں جن میں ذکر ہوا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تم دنیاوی مال اگر چاہتی ہو، دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو، تو اب یہاں پر بات کرتے ہیں واقعہ ایلا کی. ہوا یہ تھا کہ مدنی دور تھا، اور غزوہ احزاب کے اینڈ پہ نبی پاک کی کوٹیشن ہم نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب یہ قبائل مدینہ کی طرف حملہ آور نہیں ہوں گے، اب ان کی ایسی کمر ٹوٹ چکی ہے، ارادے ہمتیں ٹوٹ چکی ہیں، اب یہ اسلام پر حملہ نہیں کر سکتے. اور ایسا ہی ہوا تھا. اس کے بعد فتوحات کا دور شروع ہوا غزوہ احزاب کے بعد. اب مسلمانوں کو فتح پر فتح مل رہی ہے، حالات پہلے سے قدرے بہتر ہیں. تو ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجتماعی طور پر ایک فرمائش کی کہ ان کے نان نفقہ کو بڑھا دیا جائے. ان کو دنیاوی اعتبار سے یہ مطلب انہوں نے جیسے ہی خواہش کی بشری تقاضے کے طور پر، تو ایسی خواہش ازواج کے منہ سے سننا رسول اللہ پر گراں گزرا، کیونکہ ازواج باقی امہات المؤمنین ہیں، وہ باقی جو مسلمات ہیں ان کے لیے مشعل راہ ہیں. تو آج یہ اس طرح سے اگر کر رہے ہیں تو رسول اللہ کو اس بات سے تکلیف ہوئی کافی، اور آپ نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج سے علیحدگی اختیار کی اور ان کے سامنے آپشنز رکھے پھر کہ اے نبی کی بیویوں، تم اگر چاہتی ہو کہ تم دنیاوی مال و متاع کی خواہش مند ہو، وہ تو مل جائے گا، کیونکہ رسول اللہ غزوات سے آنے والا جتنا بھی مال غنیمت ہے وہ تقسیم کر دیتے تھے غربا میں، مساکین میں، صحابہ کرام میں، مجاہدین میں، جو بھی مصارف ہیں، لیکن اپنے لیے وہ بہت کم رکھتے تھے. تو ازواج نے خواہش کی کہ ہمیں بھی چاہیے، اب تو اسلام کو جو ہے وہ نیا ایک اسلام پھیل رہا ہے اور ایک طاقت مل رہی ہے، تو ایسے میں اب ہمیں بھی دیجیے. تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، آپ باقی بیٹیوں کے لیے، باقی امت کی ماؤں کے لیے مشعل راہ ہیں، لہٰذا آپ کی یہ بات اسی لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ اگر ایسا بالفرض، میں کہتی ہوں ایسا ہوا نہیں، بالفرض ایسا ہوتا تو پھر آج کی عورت جو ہے وہ بھی اپنے ذہن میں دنیاوی مال و متاع اور دنیاوی جو چیزیں ہیں، فیسلٹیز ہیں، ان کو آئیڈیلائز کرتے ہوئے یہ ضرور سوچتی کہ مجھے یہ نہیں ملا، فلاں نے اپنی زوجہ کو یہ دلایا ہے تو میں اپنے خاوند سے لڑائی کروں. تو یہ جو شکر والا، صبر والا ایلیمنٹ ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں رحمت ازواج مطہرات کی ہے امت کی ماؤں پر، کہ اگر میرے خاوند کی تنخواہ 20,000 ہے تو مجھے اس میں صبر شکر کر کے گزارا کرنا ہے. اگر فلاں کے خاوند کی تنخواہ 20 لاکھ ہے یا اس کا اپنا کاروبار ہے، تو اس کو اللہ نے اس کی جناب سے جو رزق مل رہا ہے اللہ کی جناب سے انہیں، وہ اس میں راضی ہیں. مجھے جو اللہ نے دیا ہے حلال ہو کم ہو میں کھا لوں گی، ٹھیک ہے نا. تو یہ شکر والا ایلیمنٹ ہم نے سیکھا. اور رسول اللہ سے انہوں نے فرمائش کی تھی صرف ایک دل کی، کیونکہ ان کا دل اس طرف کہہ لیں کہ بشری تقاضے کی وجہ سے جب سب صحابہ اور ان کے ازواج کو عزتیں مل رہے تھے تو انہوں نے یہ خواہش کر دی. اب رسول اللہ نے اس خواہش کو، اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ان سے علیحدگی، علماء کہتے ہیں کہ تقریباً 1 منتھ آپ نے مسجد سے الگ ایک چبوترے پر رہنا شروع کر دیا.
تو اس وقت آپ نے یہ آپ کے اپنے ازواج کے سامنے آپ نے آپشن رکھا، اور دیٹ از کیا، اگر دنیا چاہتے ہو مل جائے گی، میں آپ کو احسن طریقے سے چھوڑ دوں گا، پھر اللہ اور اس کے رسول نہیں ملیں گے، اور اگر اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر نیکی بھلائی میں سبقت کرنے والیاں ہو جاؤ، پھر دنیا کے مال و متاع سے اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو ہٹا لو، پھر آخرت کے ابدی مال کی طرف، ابدی انعامات کی طرف اپنے دل کو لگاؤ، اپنی لو کو لگاؤ۔ تو یہ 2 آپشن سامنے رکھے گئے۔ اس وقت آپ کی ازواج میں کون کون آپ کے عقد میں تھا، اس میں مختلف رائے ہیں۔ آیات کے نزول کے وقت علماء کہتے ہیں کہ آپ کے عقد میں، آپ کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا۔ اب دیکھا جائے تو ایک اور روایت بھی ہے، اور دیٹ از کہ آپ کے عقد میں اس وقت 9 ازواج مطہرات تھیں، لیکن جو پہلا والا قول ہے نا، یہ کہ جس میں 4 تھیں، یہ زیادہ جامع میرے ماننے کے مطابق، یعنی اگر ہسٹوریکل دیکھا جائے تو یہ 6 ہجری ہے۔ 6 ہجری میں آپ کے نکاح میں جتنی ازواج تھیں، اس سے آپ تعداد رکھ سکتے ہیں ان کے نکاح کی ڈیٹس وغیرہ کو آپس میں طے کر کے، تو یقیناً 9 ازواج اس طرح سے یہ روایت کمزور پڑتی ہے کہ ابھی ہجرت کا 6واں سال ہی تھا، ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا ہجرت کے وقت کا۔ تو بہرحال یہ 2 روایات ملتی ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، تو جو بھی ازواج اس وقت، فار ایگزامپل اگر 4 کا آ رہا ہے، اس کوٹیشن کو بھی لے لیں، اس روایت کو بھی لے لیں، اور 9 والی کو بھی لے لیں، بہرحال آپ نے یہ چوائس تمام کے سامنے رکھی، اور اس کے مطابق، روایت کے مطابق، سب سے پہلے آپ نے بات حضرت عائشہ کے سامنے رکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے فرمایا کہ اس معاملے میں اپنے والدین کی، اپنے پیرنٹس کی جو ہے وہ رائے لے لیں، پھر فیصلہ کریں آپ۔ تو انہوں نے بلا کسی وقفے کے یہ فرما دیا کہ میں یہ معاملہ کیوں اپنے والدین سے پوچھوں، بلا میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے جو جنت اس نے تیار کر رکھی ہے اس کی طالب نہیں ہوں، میں تو ہوں، لہٰذا مجھے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں فوراً، یعنی بغیر کسی وقفے کے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سے کہا کہ مجھے قبول ہے دوسرا والا آپشن، دیٹ از کہ مجھے آخرت کا گھر چاہیے، مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد دیگر ازواج مطہرات نے بھی ایک ایک کے پاس رسول اللہ گئے اور یہ آپشن ان کے سامنے رکھا، اور تمام نے وہی کہا جو حضرت عائشہ نے جواب دیا تھا، اور یوں تمام ازواج مطہرات اپنے مطالبات سے دستبردار ہو گئیں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے اس قدر کنسسٹنسی دکھائی اپنے عہد میں، اور اس قدر لائلٹی دکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کہ اسلام جب ابھی اتنا پھیلا نہیں تھا تب بھی، جس طرح حضرت خدیجہ جو مکی دور میں ہی رحلت فرما گئی تھی، آپ نے مشکل حالات میں رسول اللہ کا ساتھ دیا، اور پھر اب آج اگر اسلام پھیل رہا ہے تو اس کے باوجود حالات کیا تھے کہ اس واقعے کے بعد آپ کے گھر میں ایسے حالات کئی دفعہ رہے کہ متواتر 2 وقت کا چولہا بھی گرم نہ ہوا، لیکن ازواج مطہرات نے اپنے ارادے میں کنسسٹنسی دکھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کیے ہوئے جتنا بھی ان کے گھر میں مال تھا، کم تھا، اور اس میں صبر اور شکر کے ساتھ گزارا کیا۔ لہٰذا اس سے امت کی بیٹیوں کو کیا ملتا ہے، مشکل حالات ہوں، ناممکن نظر آئے کچھ، حلال ہو، کم ہو، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور یہ مثال ہم نے دیکھی ازواج مطہرات کی زندگی سے، ایسی بابرکت لائف، ایسی کہ ان کو امہات المؤمنین کہا گیا، امت کی مائیں کہا گیا، اور کیا ان کا تعلق گھر میں اچھے پیسوں سے، اچھا پہننے سے، اچھا کھانے سے ہے؟ تربیت کا تعلق تعلیم سے ہے، قرآن سے ہے، تربیت کا تعلق دین سے جڑنے سے ہے، وہ ازواج مطہرات کا اسٹرانگ تھا، لہٰذا انہوں نے ایسی زندگی گزاری جو رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو بہرحال جو روایات ڈفرینس ہیں ان کا، تو وہ ناموں کا ڈفرینس میں آپ کے سامنے سلائڈز کی فارم میں لے آتی ہوں۔ جو علماء 4 کی تعداد کہتے ہیں ان کے لیے جو نام ہیں وہ یہ ہیں، اور جو علماء 9 کی تعداد کے بارے میں کہتے ہیں وہ قبائل کے نیمز کی ڈسٹریبیوشن سے یہ نام دیتے ہیں ازواج مطہرات کے۔ بہرحال اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اگلی آیت کی، اور دیٹ از یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ یہاں پر ذکر ہوا کہ جو من پسند ہوتا ہے نا، اس کو اگر انعام اور اس پر رحمت، اس پر توجہ، اس پر انعامات کی برسات، رحمتیں، یہ بھی اگر
بہتر ہو رہی ہیں دوسروں کی نسبت، مقام اور مرتبہ اور لیول ایک شخص کو دوسروں سے ممتاز ملا ہے، تو پھر بالفرض اگر اس سے کوئی خلاف امر کام ہو جاتا ہے تو پھر کیا حکم ہے کہ بالفرض اگر ایسا ہوا تو پھر پکڑ بھی دوسروں کے مقابلے میں دگنی ہوگی. یعنی اے ازواج مطہرات، تمہارا مقام و مرتبہ عام خواتین جیسا نہیں ہے جو باقی دیگر خواتین ہیں، تو بالکل تمہاری فضیلت کے معیار کے بنیاد پر، اور ایسا اگر ہوا تو پھر تمہیں دوسروں کے مقابلے میں پکڑ بھی تمہاری دگنا ہی ہوگی. تو فاحشۃ مبینہ سے مراد علماء نے مختلف رائے دی ہیں. اس سے مراد گناہ کبیرہ لیا ہے، اس سے مراد وہ جو کہ خلاف امر کام ہے، اللہ کے حکم کے اپوزٹ کوئی ایسا کام، یا حیا کے خلاف کھلی جرت کرنے پر رب العالمین فرماتے ہیں انہیں دگنا عذاب ہونے کی وجہ کیا ہے کہ جس شخص کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اس سے اگر قصور واقع ہو جائے اور وہ قصور بھی دوسروں کے قصور سے زیادہ سخت قرار دیا جاتا ہے. اسی لیے عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ کبھی ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین تمام جہان کی عورتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، اس لیے ان کی ادنا بات سخت گرفت کے قابل ہے. اور یہی انصاف کا تقاضا بھی ہے کہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیات میں اس طرح سے کوٹ کیا. تو یہاں ذکر ہوتا ہے اگر کوئی قصور واقع ہو گیا تو پکڑ بھی ڈبل ہوگی. اور اس کے بعد پارہ نمبر 22 کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو پارہ نمبر 22 کی پہلی آیت ہے اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31، اس میں یہ پتہ لگتا ہے اور جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے اور اچھے عمل کرے تو ہم اسے دوسروں سے دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے ان کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. پھر ذکر ہوا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء. ابھی جو تفسیر گزری کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں، باقی عورتوں جیسی نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے، اور تم اچھی بات کہو. پہلی بات ازواج مطہرات کا ذکر کیا گیا، اور لیکچر کے سٹارٹ میں نے کہا ان کی زندگی امت کی بیٹیوں کے لیے اسوات ہے، بنائی گئی. قرآن میں ان کا ذکر ایز اے رول ماڈل کیا گیا، لہٰذا ذکر ان کا ہے، تلقین ہمیں کی جا رہی ان کے ساتھ ساتھ. اور وہ کیا ہے کہ اپنے لہجے کو اس قدر لچکدار اور اس قدر اٹریکٹیو نہ رکھو کہ جس کے دل میں مرض ہے. مراد کیا ہے کہ جو غلط نیت یا غلط ارادے سے آپ کے طرف آیا ہے اس کے دل میں آپ کی طرف سے کوئی کھوٹ پیدا ہو سکے. I have recently experienced it کہ somehow ہم کہتے ہیں ہماری خواتین کے پاس کیا دلیل ہوتی کہ ہم نے تو بس ویسے ہی اچھے سے ٹریٹ کیا تھا، ہمیں کیا پتہ تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں سے، نامحرم مردوں سے دور رہنے کا ہمیں اس لیے کہا ہے کیونکہ اللہ نوز بیٹر. اللہ اونلی نوز کہ اس کی مخلوق میں اس نے مرد کے ذہن کو کیسا بنایا اور خواتین کو کیسا. خواتین میں اٹریکشن ہے تو پھر مرد کو اٹریکشن، وہ چیزیں جو اٹریکٹ کرتی ہیں مرد کو کہا نگاہیں نیچے رکھو، یہی آزمائش ہے. اور خواتین کو کہا تم اٹریکٹیو نہ بنو، تمہاری آواز ایسی نہ رہے، تمہاری چال ڈھال ایسی نہ رہے. یعنی یہاں پر خواتین کو جو بیسیکلی سکھایا جا رہا ہے وہ یہ آواز کی سب سے پہلی بات. اچھا کسی سے اس وے میں مخاطب نہ کیا جائے. ہمارے ایک استاد محترم تھے، وہ اکثر اوقات یہ مثال دیتے ہوتے تھے کہ گھر میں اپنے ماں باپ کو بھی بلانا ہے یا اپنے خاوند کو بھی بلانا ہے تو پوری آواز کے ساتھ، ہاں سمجھ آ گئی ہے، ہاں میں نے سن لیا ہے، ہاں جی میں دے دیتی ہوں، ہاں جی، اس طرح والی وے میں. لیکن جب گیٹ پہ آتا ہے تو خواتین ہاں جی کون، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایسے کہنا اور ازراہ مطلب مذاق انہوں نے یہ بات کہنی، اور ایک حد تک یہ بات ریلیٹیبل بھی ہے. تو ایسا پرسن جس کو آپ نہیں جانتے، اب گیٹ پہ کوئی ہے، اگر وہ مرد ہے، دروازہ کھٹکا ہے، آپ اس سے بات کر رہے ہیں، جی بھائی گھر پہ نہیں ہے، جی والد صاحب گھر پہ نہیں، لیکن آپ کی آواز ایسی ہے کہ وہ اگلی دفعہ دوبارہ آئے، اور اسی وقت ہے اسے پتہ ہو جی یہ جناب گھر پہ اس ٹائم نہیں ہوتے تو چلیں آواز ہی سننے کو ملے گی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو مردوں کی فطرت ہے کہ وہ اٹریکشن کی طرف جاتے ہیں. خواتین کو کہا گیا آپ اٹریکٹیو نہ بنیں. تو یہاں پر جو ذکر ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے. اچھا پھر یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہماری نیت تو ایسی نہیں تھی پھر سامنے والے کی ایسے ہو گئی، تو بلا شبہ کہ ایسا ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ ایک انسان نے اچھے سے بات کی ہے، اس کی نیت میں کوئی ایسا عنصر موجود نہیں تھا، لیکن سامنے والا جو ہے وہ اس طرح سے ہو. آپ دیکھیں اس کو بھی تو اس کے گناہ کی پکڑ مل رہی ہے نا،
اس کو بھی تو منع کیا گیا نا، نکاحیں جھکاؤ اور خواتین اور اس طرح کی مجالس سے دور رہو. اس نے اپنی جگہ گناہ کیا. لیکن آپ سے اگر ایک دفعہ ایسے ہو گیا ہے کہ سمہاؤ آپ نے کسی سے طریقے سے بات کی اور آپ کو لگا نہیں یہ تو میرے بارے میں کچھ اور سوچنے لگ گیا ہے، تو توبہ کریں اور پھر آئندہ اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں. اور اللہ نے کہا اپنی آواز میں اس قدر نرمی نہ کرو، ٹھیک ہے، کہ کوئی اٹریکٹ ہو آپ کی طرف. اور دوسرا تم سے اچھی بات کرو. اب بدتمیزی والا وے بھی نہ استعمال کیا جائے کہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی تربیت شو کرواتا ہے کہ آپ گھر میں کیسے ہیں. آپ باہر اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے استاد سے مخاطب ہیں اور وہ اپوزٹ جینڈر سے ہے تو آپ بدتمیزی کے ساتھ یا بے دھڑلے کے ساتھ، یا کوئی آپ کو تمیز سے بلاتا ہے یہ چیز چاہیے یا یہ، تو آپ الٹا جواب دیں. ایسا بھی نہیں کہا گیا اچھی بات کہو، لیکن نوٹ ان دا وے کہ آپ کی آواز اٹریکٹیو لگے، ٹھیک ہے. تو فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو یہیں سے بات شروع ہوتی ہے ساری، کہ پہلے نظر اٹھتی ہے، پھر خیالات بھٹکتے ہیں، پھر دل اور دماغ میں اپوزٹ خیالات آنے لگ پڑتے ہیں اور انسان بہک جاتا ہے، اور بہکنے میں دیر نہیں لگتی. اور یہ بات بھی ہے ہم عام بشر ہیں اور شیطان ہر طرف سے حملہ کیے ہوئے ہیں. اور سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا، میں ضرور ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملہ کروں گا. تو وہ کرتا ہے، اور شیطان ہمارے پیچھے ہر وقت ہے، اور ہمیں اس سے کس طرح سے بچنا ہے یہ آیات قرآنی کی روشنی میں، ٹھیک ہے. پھر ذکر ہوا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہاں پر ذکر ہوا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے جاہلیت کی سی بے پردگی. پہلے کیا، عورت کے لیے بہترین مقام گھر ہے. عورت لکیسٹ پرسن ہے کہ اسلام نے اس کو یہ حق دیا. آپ دیگر مغربی ممالک میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ ہوگا جی، برابر جس طرح مرد کام کر رہا ہے عورت کو بھی گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے، بائکس چلانی پڑ رہی ہیں، اور مکمل کسی مارکیٹ میں لگی ہیں تو وہ مکمل وزن اٹھا کے ادھر سے ادھر، اور سارا کام مردوں کے برابر. اور آج کی جو اسلامک کنٹریز ہیں اس میں بھی یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو رہی ہے کہ خواتین کہتی ہیں ہمیں ہمارے حق دیں، ہم کیوں گھر میں قید رہیں. فطرت ہے، عورت کو نرم بنایا گیا، نازک بنایا گیا، سینسٹیو بنایا گیا، اور کہا کہ تم گھر میں موجود رہو. اب تم چھوٹی ہو تو تمہارا باپ تمہیں کما کے دے گا، تم ذرا جوان ہوگی تو تمہارا بھائی تمہارے لیے ہے، تمہاری شادی ہوگی تو تمہارا شوہر تمہارے لیے، اور تم بوڑھی ہوگی تو تمہارا بیٹا تمہارے لیے ہے، وہ تمہیں دے گا، وہ تمہارے لیے وسیلہ ہے اللہ کی طرف سے. لہٰذا تم گھر میں بہترین، عورت کے لیے پلیس کیا ہے، گھر ہے. لیکن تعلیم حاصل کرنے کی نیت سے، پڑھنے پڑھانے کی نیت سے، یا بالفرض کسی کے گھر کمانے والا نہیں ہے، باپ نہیں ہے سر پہ موجود، یا بھائی نہیں ہے، چھوٹے ہیں، کمانا پڑ رہا ہے، اس صورت میں کیا کرنا ہے، باہر جائیں. لیکن لا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، پہلے لوگوں جیسی جہالت نہ ہو، اپنے آپ کو ایسے اٹریکٹیو نہ بناؤ، اپنے آپ کو اتنا، اپنی چال ڈھال کو، اپنے گیٹ اپ کو، اپنے دکھنے کے کہ آپ کس طرح کے دکھ رہے ہو، ایسا نہ بناؤ جیسا پہلے دور میں، جاہلیت کے دور میں خواتین کرتی تھیں. اور نماز قائم کرتی رہو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. بے شک اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر دے، خوب صاف ستھرا، اے اہل بیت. یہاں پر دیکھیں ازواج مطہرات کو اہل البیت کہا گیا. خاص طور پر اہل البیت شروع میں ذکر ہے یا نساء نبی جی، اور یعنی وہاں سے ذکر شروع ہوا، اور یہاں پر یا اہل البیت. جو لوگ کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں سے نہیں ہیں، ان کے لیے آیت دلیل ہے. اللہ نے ان کو نبی کے گھر والیاں کہا ہے. اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے، اور اللہ کی آیات اور حکمت یاد کرو اور جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں. بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا اور خبردار ہے. تو ان آیات سے ہمیں جو معلوم ہوتا ہے کیا، تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ. تبرج کے کیا معنی ہیں، نمایاں ہونا، نمائش کرنا. یہاں مراد عورتوں کا بناؤ سنگار ہے، غیر مردوں کے لیے ان کے غیر مردوں کے سامنے جانا، خود کو نمایاں کرنے کا عمل مراد ہے، اور اس عمل میں ہر چیز آ جاتی ہے. ان فیکٹ آپ نے گون پہنا ہوا ہے، عبایا ہے، ویل ہے، لیکن اس کو ہی اتنا زرق برق بنا لیا، اس کی ہی اتنی زبردست ڈیزائننگ کر لی کہ وہ آپ کا گون لگ ہی نہیں رہے، وہ آپ کا عبایا، آپ کا پردہ لگ ہی نہیں رہا. اس پردے نے صرف آپ کا ناک اور ہونٹ اور دانت چھپائے ہوئے ہیں، باقی آپ کا پورا جسم عیاں ہو رہا ہے. تو یہ کون سا پردہ ہے؟
تو تبرج کے کیا معنی ہے؟ اپنے آپ کو ظاہر کرنا، نمایاں کرنا، وہ کسی بھی وے میں ہو۔ ہاں ایک خاتون ہے جی، انہوں نے عبایا نہیں پہنا، لیکن ان کے لباس اٹریکٹیو نہیں، کھلا اور موٹا لباس ہے اور بڑی سی چادر ہے جس سے انہوں نے اپنا فیس، اپنا جسم ڈھانپ رکھا ہے کہ اس کی باڈی واضح نہیں ہو رہی، پردہ ہو گیا۔ تو پردہ ڈزنٹ مین کہ عبایا ہی پہننا ہے، اور عبایا ڈزنٹ مین کہ آپ نے پردہ کر لیا۔ پردے کی جو اصل نس ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس عمل کا مقصد عورت کی اس خواہش کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ تبرج کی میں کیا مراد ہے کہ لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں اور وہ ان کی توجہ کا مرکز بنے۔ عربوں کے ہاں تو وہ اپنے تمدن اور طرز معاشرے سے بڑھ چڑھ کر اس چیز پہ فخر کیا کرتے تھے، اور وہ فرعون کی طرح اسے مثالی کلچر کہتے ہیں۔ بِطَرِیقَتِکُمُ الْمُثْلَىٰ، طٰہٰ کی آیت ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ پہلے کا بے مثال طریقہ، جو پہلے دور عرب ایسے کرتے تھے، پہلے دور پہ وہ فخر محسوس کرتے، اور آج ہم پڑھے لکھے اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے وہ زمانے جاہلیت کی خواتین والی حرکتیں کر رہے ہیں، یا جس سے اللہ نے منع کیا، تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، ایسا نہ کرو، ولا تبرجن۔ قرآن نے ان طریقوں کو جاہلیت کی علامت قرار دیا اور مسلمان خواتین کو ہدایت کی کہ وہ خود کو اپنے گھروں تک محدود رکھیں اور بن ٹھن کر باہر نکلنے کے طور طریقے کو ترک کر دیں، اور بالفرض اگر باہر نکلنا پڑے تو اپنے جسم، اپنے لباس، اپنی چال، اپنا بولنا، یہ ساری چیزوں کو وہ ایک احتیاط کے ساتھ برتے، اپنے لباس کو سادہ رکھے، کسی بھی چیز میں کسی بھی طرح کی اٹریکشن نہ ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔